آج ہمارے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ کیا ہے؟ ہماری اپنی زندگی، ہماری جاب، ہمارا ڈیزگنیشن، ہماری اولاد، ہمارا گھر. انسان پوری زندگی کوشش کرتا ہے، بھاگتا ہے، محنت کرتا ہے کہ چلو بھائی پلاٹ ہی مل جائے کہیں. ہماری کمیونٹیاں اتنی مہنگی ہو گئی ہیں وہ یہاں لے نہیں پاتا، چلو کہیں اور ہی لے لو بھائی پلاٹ. کہیں کیا کرتا ہے؟ ساری زندگی اسٹرگل کرتا ہے کہ کچھ بن جائے، کچھ ہو جائے، بھاگتا ہے، دوڑتا ہے، یہ کرتا ہے. یہی انسان کی محنت ہے ساری زندگی. کیا ہے؟ وہاں امام کہتے چھوڑ کے آ جاؤ. چھوڑیں گے؟ مولا بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، کیسے چھوڑوں؟ کیسے پڑھیں گے یہ؟ اس کو ٹیسٹ کرنا پڑے گا. عزیزان محترم ایسے نہیں ملے گی کربلا، میں آپ کو بتا رہا ہوں. ٹیسٹ کرنا پڑے گا. اپنے بچے کو دیکھیں اور دیکھتے رہیں اور سوچیں کہ یہ شہید ہوگا تو کیا ہوگا، یہ شہید ہوگا تو میں کیسے کھڑا ہوں گا. کیا میں اس کو دے سکتا ہوں شہادت کے لیے کہ نہیں دے سکتا؟ اب آسان نہیں ہے جگر کا ٹکڑا دینا، آسان نہیں ہے. کہنا بہت آسان ہے، میں بھی بہت آرام سے ممبر پہ بات کر لیتا ہوں. یہ تو جب امتحان آئے گا تو پتہ چلے گا کہ واقعاً اگر یہ اپنی اولاد دینی پڑ گئی. دوں گا میں اولاد. امام کی آواز آ جائے ابھی اپنی اولاد کو بھیج دو، آسان ہے؟ نہیں. کربلا وجود مانگتی ہے، وجود. سپرد کرو اپنے آپ کو. جب سپرد کر دیا پھر رات کو 3 دفعہ شمع بجھ بھی گئی تو بھی کہنے والوں نے یہی کہا کہ 70 دفعہ مارا جائے اور پھر 70 دفعہ زندہ کیا جائے. ماں درختوں کا یا حسین، آپ کو نہیں چھوڑیں گے مولا. کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ سمجھ میں آ گیا کہ اصل زندگی اور حیات امام ہے، باقی سب ایسے ہی ہے. اصل سانس امام ہے. اگر امام تک میں پہنچ گیا تو بس پھر اس کے بعد یہ ہے کہ میں پھر مجھے کوئی غم ہی نہیں ہے. حضرت دنیا تو چھوٹی سی دنیا ہے. دنیا کے بعد جو جتنے بھی عالم ہیں، قرآن میں ارشاد پروردگار فرماتا ہے کہ تم وہاں ہم فیہا خالدون، تم وہاں ہمیشہ رہو گے. تو جہاں تم نے ہمیشہ رہنا ہے وہاں کے سردار کون ہے؟ کون ہے سردار؟ جانتے یہ ساری باتیں ہم ہیں جانے محترم، لیکن یقین نہیں ہے. یقین، حق الیقین ہونا کہ میں جا رہا ہوں، مجھے پتا ہے میرے بدن کے ٹکڑے ہو جائیں گے لیکن میں مروں گا نہیں. میں تو ہمیشہ زندہ ہونے کے لیے جا رہا ہوں. خود تبھی پھر لوگ بڑھتے ہیں، تبھی پھر لوگ آگے نکلتے ہیں. اور آپ کے سامنے دنیا مثال ہے. آج تو سوشل میڈیا کا دور ہے آپ کے سامنے. اب تو کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ آپ کو نہیں پتا یا آپ تک نہیں پتا ہوتی. اب آپ دیکھیں آپ کے سامنے قاسم سلیمانی کی مثال، ایک جنرل جو کہ کسی ملک کا نہیں ہے. یہ بھی لوگوں کے ذہنوں میں آتا ہے کہ وہ شاید کسی ملک کا ہے. نہ، کسی ملک کا نہیں ہے، وہ امام زمانہ کا جنرل تھا. تو آپ اسے باہر آئیں، ملکوں سے باہر آئیں عزیزان محترم. دنیا جمع ہو کر اسلام کے مقابلے میں جمع ہو رہی ہے اور آپ کو ڈر لگتا ہے. آپ ملکوں میں بٹے ہوئے ہیں، آپ لسانیت میں بٹے ہوئے ہیں، وہ شیعہ سنی میں بٹے ہوئے ہیں. کس چیز کے لیے بٹے ہوئے ہیں آپ؟ انسانیت تباہ ہو رہی ہے. آپ نے ان کو انگلی پکڑائی، انہوں نے آپ کا ہاتھ پکڑ لیا، وہ ہاتھ پکڑ لیا، آپ گھر سے باہر نکل. یہ راضی نہیں رہے گا دشمن. اسی لیے امام خمینی نے کہا تھا کہ کبھی خوش مت ہونا. اگر یہ تمہاری مسجدوں کے باہر گلدستے بھی رکھ لینا تو ان سے کبھی خوش مت ہونا. کیوں؟ کیونکہ جانتے ہیں کہ یہ اسلام کے دشمن ہیں. ایک جنرل جو امام زمانہ کے لیے کئی دنیا کی حکومتوں کو کنٹرول میں لیے ہوئے، کیا کیا؟ مار دیا اس کو، خوش ہو گئے، مر گیا. وہ کیسے مرے گا؟ وہ قرآن کہہ رہا ہے وَلَا تَحْسَبُنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ. تم گمان نہ کرو، ماننا تو دور کی بات ہے، خدا کہہ رہا ہے گمان نہ کرو کہ جو اللہ کی راہ میں مارا جائے
بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہے، عند ربہم یرزقون، اور اللہ کے نزدیک رزق پا رہا ہے، رزق پا رہا ہے۔